اقتدار کی خاطر پنجاب اور پختونخوا کے عوام کی توہین، نمائندوں کی تصدیق اور ان کی منتخب اسمبلیاں تحلیل کی گئیں۔ باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں کیوں توڑیں؟ مریم اورنگزیب کا عمران خان سے سوال۔ اب انتخابات باجوہ یا کسی اور کے کہنے پر نہیں، اپنے وقت پر ہی ہوں گے، وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کر دیا۔ IMF کی تمام شرائط پوری، وزیر خزانہ جلد معاہدے کے لیے پرامید۔ سعودی عرب اور UAE نے پاکستان کو $3 ارب فنانسنگ سے متعلق عالمی ادارے کو یقین دہانی کرا دی۔ اب معاہدے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، اسحاق ڈار کی نجی TV سے گفتگو۔ سیلاب سے پاکستانی معیشت کو $30 ارب کا نقصان پہنچا، 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ فصلوں کی تباہی سے طلب و رسد کا توازن خراب ہوا، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات سے بچنے کے لیے ماہرین کی ضرورت پر زور۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں ملیریا سے بڑھتی اموات اور کیسز پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا، گزشتہ سال کیسز 4 گنا بڑھ کر 16 لاکھ تک پہنچ گئے۔ WHO کا ملیریا کی خراب صورتحال کے خاتمے کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا گیا تو عوامی تحریک چلائیں گے، ٹیپ بنا کر بلیک میل کرنا سیاستدانوں کا نہیں، مافیا کا کام۔ عمران خان نے مذاکرات سے الیکشن میں تاخیر کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ باجوہ سمیت سب نے کہا الیکشن چاہتے ہیں تو صوبائی حکومتیں گرا دیں، اسمبلیاں توڑیں تو یہ الیکشن سے بھاگ گئے، سابق وزیر اعظم کا الزام۔ تحریک انصاف ملک کی واحد وفاقی سیاسی جماعت، ملک کی تاریخ کے سب سے بڑی سیاسی مہم کی سرخیل۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کی کارکنوں اور رہنماؤں کو یوم تاسیس کی مبارکباد۔ عمران خان کا کینسر اسپتال کے لیے عوام سے رابطہ، PTI کے قیام کا سبب بنا، ٹویٹر پیغام۔ نئے قانون کے تحت آنے والے عدالتوں کے فیصلے ہی قبول کیے جائیں گے، غیر آئینی فیصلے نہیں۔ مسلم لیگی رہنما طلال چودھری کا ملک کے لیے کام کرنے والوں کو عدالتوں سے نااہل کروانے کا الزام۔ عمران خان پر ملک کو ڈیفالٹ تک پہنچانے کا دعویٰ۔ ہو گئی میزبانی اور مہمان نوازی، اب آ گئی عید کے تیسرے روز سیر سپاٹوں کی باری۔ کراچی والوں کے ساحل سمندر پر ڈیرے تو بڑی تعداد میں شہری سفاری پارک بھی پہنچ گئے۔ اسلام آباد میں لیک ویو پارک میں شہریوں کی ٹھنڈے پانی میں مستیاں۔ لاہوریوں نے آج بھی چڑیا گھر، باغ جناح، جیلانی پارک اور جلو پارک کا رخ کر لیا۔ عید کے تیسرے روز بھی مری میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری، سیاح سیر و تفریح کے ساتھ سہانے موسم سے بھی لطف اندوز۔ عید کے رنگ، قوم کی خوشیاں، پاک فوج کے شہداء کے قربانیوں کا ثمر، خوشیوں کے تہوار پر پیاروں کو قربان کرنے والوں کے سر فخر سے بلند۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلا میں معاونت پر فیصل بن فرحان سے اظہار تشکر۔ ایران اور سعودیہ کے تعلقات کی بحالی خوش آئین قرار۔ سوڈان میں خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی، غیر ملکی سفارتی عملے اور شہریوں کا انخلا جاری۔ پاکستان، امریکہ، فرانس، برطانیہ سمیت مختلف ممالک کے شہریوں اور سفارتی عملے کی فضائی، سمندری اور بحری راستوں سے محفوظ مقام پر منتقلی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور کے میو اسپتال کا اچانک دورہ، ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کی عیادت کی۔ ساہیوال میں دھکم پیل سے زخمی خاتون کی خیریت دریافت کی۔ عید کی چھٹی اور T20 میچ، راولپنڈی میں پاک نیوزی لینڈ فیصلہ کن میچ آج شام کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز نام کرنے کے لیے ایک فتح درکار تو کیویز جیت کر سیریز ڈرا کرنے کے لیے بے قرار۔ بڑے میچ کی تمام آن لائن ٹکٹیں فروخت۔ امی کے ہاتھ کی سیوئیاں شاہنواز ڈہانی کے لیے عید کی سوغات، حسیب اللہ بھی مزیدار کھانوں کے دیوانے۔ نوجوان کرکٹرز عید کے موقع پر ڈوم نیوز کے سپورٹس شو ری پلے میں مہمان۔